پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسی دعا مانگنے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں جو صرف الفاظ نہیں بلکہ نصیبوں کو پلٹ دینے والا خزانہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو جس نے تھام لیا، سمجھو اس نے اپنا نصیب چمکا لیا، اور جو رہ گئی وہ شاید مہینوں تک روتی رہے۔ آج کی یہ دعا سننے اور اس میں شامل ہونے والی ہر بہن کی زندگی میں وہ دروازے کھلیں گے جن کے آگے ہمیشہ تالا لگا رہا، وہ راستے روشن ہوں گے جو برسوں سے اندھیرے میں چھپے ہوئے تھے۔ آج جو آمین کہے گا، اللہ اس کے دکھ ایسے مٹائے گا جیسے کبھی تھے ہی نہیں، اور جو بے پرواہ رہی یعنی اس دعا میں شامل نہ ہو سکی، شاید اس کی بے حسی اسے سال بھر تڑ پاتی رہے، پچھتاوے میں ڈال دے، سسکیوں میں جگا دے۔ جو پیاری بہنیں گھروں میں بیٹھی کام کاج میں مصروف ہیں، وہ اپنا کام بھی کرتی رہیں اور سائیڈ پر موبائل رکھ کر اس دعا کا حصہ بن کر آمین بھی کہتی رہیں، دل سے آمین کہیں، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جو واپس نہیں آئے گا۔ یہ وہ دعا ہے جو نصیبوں کو کھینچ کر خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو روٹھے نصیب کو منا لیتا ہے۔ پیاری بہنوں، چلیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، ہم تیری وہ بندیاں ہیں جن کے دامن میں گناہوں کی دھول ہے، جن کی پیشانیوں پر ندامت کے داغ ہیں، جن کے دلوں میں حسرتیں ہیں، آنکھوں میں امیدیں ہیں، ہاتھ خالی ہیں مگر دل تیرے ہی کرم کی طرف مائل ہے۔ یا اللہ، ہم آج تیرے سامنے جھکی ہوئی نظریں اور تھر تھراتے دل لے کر آئی ہیں۔ ہم مانگنے آئی ہیں۔ ہم وہ گناہ گار بندیاں ہیں جنہیں نہ الفاظ کی روانی آتی ہے، نہ دعاؤں کا سلیقہ، لیکن ہم جانتی ہیں کہ تو نیتوں کو جاننے والا ہے، تو دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو سننے والا ہے، تو رحم کرنے والا، مہربان اور کریم ہے۔ یا اللہ، سب سے پہلے ان تمام بندوں کے لیے دعا ہے جو اس دنیا سے جا چکے، جن کے چہرے ہمارے درمیان نہیں لیکن جن کی یادیں ہمارے دلوں میں دھڑ دھکتی ہیں۔ یا اللہ، ان سب کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے، ان کے درجے بلند فرما، ان کی تنہائیاں ختم کر دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں بدل دے۔ یا رب، ہمارے والدین، دادا دادی، نانا نانی، بہن بھائی، بیٹا بیٹی، عزیز و اقارب جنہوں نے دنیا چھوڑی، ان کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جنہیں کوئی یاد نہیں کرتا، تو انہیں بھی یاد کر، تو ان کا ان دیکھا سہارا بن جا، ان کی تنہائیاں ختم کر، ان پر اپنا خاص کرم فرما، ان کے لبوں پر کلمہ طیبہ ہو، ان کی قبر کو ایسا مقام بنا دے کہ فرشتے بھی رشک کریں، ان کے چہرے منور فرما، ان کے خوف کو اطمینان میں بدل دے، ان کی آخری رات کو پہلی جنت کی صبح بنا دے۔ یا اللہ، ہم تیرے نبیوں کے لیے، تیرے رسولوں کے لیے دعا کرتی ہیں، ان کے پیغام کو ہمارے دلوں کی روشنی بنا، ان کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کی سچائی، ان کے صبر، ان کے عدل اور ان کے تقوی کا حصہ عطا فرما۔ میرے نبی پر کرودھوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان کی امت میں ہمیں شامل فرما، ہمیں ان کے قدموں کے نشان پر چلنے والی بنا۔ یا اللہ، ان کے ساتھ محشر کے دن ہمیں باز فرما، ہماری شرمندگی کو ان کی شفاعت سے ڈھانپ دے، ہمارے اعمال کو ان کی رضا کے قابل بنا دے، ہمیں ان کے حوض کوثر پر ان کے ہاتھوں سے پانی پلانا نصیب فرما، ہماری زبان پر ان کا نام ہو، ہمارا چہرہ ان کے چہرے کے سامنے ہو، ہماری قسمت ان کی قربت میں جاگے، ہماری سانسیں ان کی سچائی کی خوشبو میں مہک جائیں۔ یا اللہ، ہم ان تمام شہیدوں کے لیے دعا کرتی ہیں جنہوں نے تیرے نام پر، تیرے دین پر، تیرے کلمہ کی بلندی کے لیے اپنے جسموں کو قربان کر دیا۔ یا رب، ان کے خون کو رائیگاں نہ جانے دے، ان کی قربانیوں کے بدلے میں ہمیں آزادی، امن اور ایمان عطا فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر دے، ان کی نسلوں کو برکت دے، ان کے درجے جنت میں انبیاء کے ساتھ بلند فرما، ان کی قبروں کو روشنی سے بھر دے، ان کے جسموں کو سلامت رکھ، ان کے خون کے ایک ایک قطرے کو تیرے عرش کے قریب پہنچا دے۔ یا اللہ، جنہوں نے ظلم کے خلاف بولنے کی سزا میں جان دی، جنہوں نے سچ کا پرچم تھاما اور دنیا کی نظر میں گر کر تیری نظر میں بلند ہو گئے، تو ان کے عزم کی لاج رکھ، ان کے مشن کو مکمل ہونے دے، ان کی غیرت کا تاج آج بھی سر بلند کر، ان کی بیواؤں کو سکھ دے، یتیم بچوں کو ماں جیسا پیار عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں ان غریبوں کے لیے دست دعا بلند کرتی ہیں جو فاقوں میں جیتے ہیں،
جن کے بچوں کی آنکھوں میں بھوک روتی ہے، جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا، جو دوسروں کے دسترخوان کو دیکھ کر آہیں بھرتے ہیں۔ یا اللہ، تو ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، ان کے بچوں کی قسمت میں پڑھائی، کپدہ، چھت اور عزت لکھ دے۔ تو ان کی غربت کو راحت میں بدل دے، ان کی محرومیوں کو خوشی میں، ان کے سسکتے سناٹے کو قہقہوں میں بدل دے۔ تو ان کے سروں پر سایہ دے جن کے ماں باپ نہیں، تو ان بچوں کا سہارا بن جا۔ یا رب، جو ماں رات کو خود بھوکی سوتی ہے تاکہ بچہ کھا لے، تو اس ماں کو جنت کا وعدہ دے، اس کی جھولی کو بھر دے، اس کے آنسوؤں کو ہیرے بنا دے، اس کے ہاتھ کی لکیریں بدل دے، اس کے بکھرے حال کو سمیٹ دے۔ جو باپ اپنی جیب خالی کر کے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، تو اس باپ کے ہاتھ میں بھر دے۔ یا اللہ، ہم تیری گناہ گار بندیاں آج تیری بارگاہ میں صرف مانگنے نہیں بلکہ یقین لے کر آئی ہیں۔ یا رب، جو بھی ہم مانگیں اسے فوراً عطا فرما، اور اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو فوراً پوری کر دے، اور اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تو ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے وہم و گمان سے بھی بہتر ہو۔ یا رب، ہمیں وہ دے جو تو جانتا ہے کہ ہمیں دیا جائے تو ہم سنور جائیں، اور وہ نہ دے جو تو جانتا ہے کہ اگر ملا تو ہم برباد ہو جائیں۔ یا اللہ، جو چیز مانگنے سے پہلے تو دے دے وہ تیرا کرم ہے، اور جو مانگنے کے بعد بھی نہ دے وہ تیری حکمت ہے۔ ہم تجھ پر راضی ہیں، تو ہم سے بھی راضی ہو جا۔ یا رب، ہماری ہر جائز آرزو کو پورا کر، ہر چھپی امید کو زندہ کر، ہر بے جان دل کو عبادت سے جوت۔ ہمیں ایسا صبر دے جو شکایت کے دروازے بند کر دے، ہمیں وہ سکون دے جو دنیا کی کسی چیز سے نہ ملے، ہمیں وہ آنسو دے جو صرف تیرے آگے بہیں، اور وہ زبان دے جو صرف تیری بدھائی بیان کرے۔ یا رب، تو ہماری زندگی کا مقصد ہمیں خود سمجھا دے، ہمیں بھٹکنے نہ دے، ہمیں تنہا نہ چھوڑ دے، اور ہماری ہر دعا کو وہ دل دے جس میں یقین ہو، امید ہو، اور صرف تیرا نام ہو۔ یا اللہ، ہم تیرے سامنے آج ان بندوں کا درد لے کر حاضر ہوئی ہیں جن پر قرضوں کا پہاڑ چڑھا ہوا ہے، جو ہر صبح اس امید پر آنکھ کھولتے ہیں کہ شاید آج کوئی کرم ہو جائے، کوئی در کھل جائے، کوئی ذریعہ بن جائے، لیکن شام ان کی خالی جیبوں، اداس چہروں اور ٹھنڈے چولہوں کے ساتھ آتی ہے۔ یا میرے مالک، جن کے سر پر سود کا بوجھ ہے، جن کی راتیں قرض خواہوں کے فون اور دروازے کی دستک سے لرزتی ہیں، جن کی نیندیں صرف آنسوؤں کے ساتھ آتی ہیں، تو ان کے لیے آسمان سے ایسی سبیل نازل فرما دے جو انہیں حیران کر دے، جو انہیں اس مقام پر لا کھڑا کرے جہاں کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، جہاں صرف تیرا کرم ہو، تیری بخشش ہو، تیرا سچا عطا ہونا ہو۔ یا اللہ، جو صبح کو کھاتے ہیں تو شام کی فکر میں ہوتے ہیں، جو شام کو روٹی کھا لیں تو صبح کا غم ان کی نیندیں اٹھا دیتا ہے، جن کے گھروں میں بچوں کی بھوک روتی ہے، جن کے برتن خالی اور دل بوجھل ہوتے ہیں، تو ان کے دروازوں پر اپنی رحمتوں کے کانسے رکھ دے، ان کی جھولی کو یوں بھر دے کہ دنیا بھی حیران ہو جائے۔ یا اللہ، جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں، جو تنہائیوں میں روتے ہیں، جنہیں کسی نے دھوکہ دیا، جن کی امیدوں کو روند دیا گیا، جن کے خواب چکنا چور ہو گئے، تو ان کے دلوں کو ایسا سہارا دے دے کہ وہ پھر سے جینا سیکھ جائیں، ان کے زخموں پر ایسی مرہم رکھ دے کہ وقت بھی شرما جائے۔ تو ان کی چیخوں کو سن جنہیں کوئی نہیں سنتا، ان کی آہوں کو قبول فرما جنہیں کوئی نہیں سمجھتا۔ یا اللہ، جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، جنہیں نہ سکون کی نیند نصیب ہے، نہ راحت کی سانس، جو بظاہر ہنستے ہیں لیکن اندر سے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے چہرے پر مسکان اور دل میں آندھیاں ہوتی ہیں، تو ان کے چہروں کی رونق واپس لوٹا دے، ان کی روح کو چین دے، ان کے وجود سے بے قراری کا بوجھ ہٹا دے۔ جو اپنے اندر ہر دن مرتے ہیں، جو اپنی حالت کسی سے کہہ نہیں سکتے، تو وہ سب سن لے، جو وہ الفاظوں میں نہیں کہہ سکتے تو وہ کر دے، جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تو ان کی خاموشی کو دعا بنا دے، ان کی تھکن کو راحت میں بدل دے، ان کے دل کے اندر چھپی ہوئی گھٹن کو سکون میں ڈھال دے۔ یا اللہ، جن کے نصیب میں ہر دن آزمائش ہے، ہر لمحہ امتحان ہے، جن کے لیے راحت کا ایک لمحہ بھی برسوں جیسا بھاری ہوتا ہے، تو ان کے لیے زمین اور آسمان کو ملا دے، رزق کے راستے ایسے کھول دے جن کا وہم و گمان بھی نہ ہو، تو ان کے لیے بغیر سبب کے اسباب پیدا فرما دے، تو ان کے راستے کے ہر کانٹے کو پھول بنا دے،
تو ان کے نصیب میں وہ خوشی لکھ دے جو کسی دعا کے بغیر ان تک پہنچے۔ یا اللہ، جنہیں رشتے چھوڑا گئے، جنہیں اپنوں نے ٹھکرا دیا، جو زندگی بھر محبت کو ترستے رہے، جو ساتھ مانگتے رہے اور اکیلے رہ گئے، تو انہیں اپنا ایسا قربت دے کہ کوئی تنہائی انہیں چھو بھی نہ سکے۔ تو ان کی آنکھوں میں وہ روشنی ڈال دے جو تیرے کرم سے پیدا ہو۔ تو ان کی زندگی کو وہ رنگ دے جس میں کسی کا احسان نہ ہو، صرف تیرا افضل ہو۔ یا اللہ، جنہیں دنیا نے بوجھ کہا، تو انہیں اپنی رحمت کا خزانہ بنا۔ جنہیں لوگ حقیر سمجھے، تو انہیں عزت کا مینار بنا۔ جو در در کی ٹھوکریں کھا چکے ہیں، ان کے قدموں کے نیچے زمین کو نرم کر دے۔ تو ان کے سروں پر عزتوں کی چادر رکھ دے۔ تو انہیں وہ مقام دے جس کے بعد وہ کسی انسان کے در پر نہ جائیں۔ یا اللہ، جن کے خواب ہر دن ٹوٹتے ہیں اور وہ پھر بھی جیتے ہیں، تو انہیں وہ خواب دے جو کبھی نہ ٹوٹے، وہ دل دے جو کبھی نہ روئے، وہ حوصلہ دے جو تھکے نہیں، وہ ایمان دے جو کمزور نہ ہو، وہ سکون دے جو دائمی ہو، اور وہ رفاقت دے جو تجھ سے جوڑ دے۔ یا اللہ، ہم جانتی ہیں کہ تیری رحمت کے آگے ہمارے گناہ کچھ نہیں، تیرے کرم کے سامنے ہماری بے بسی کچھ نہیں۔ تو وہ رب ہے جو بندے کو اس وقت بھی عطا کرتا ہے جب وہ تجھے بھول چکا ہو۔ تو انہیں بھی دیتا ہے جو انکار کرتے ہیں، جو شکر نہیں کرتے۔ پھر ہم جو مانگنے آئی ہیں، جو گدھا رہی ہیں، جو تیرے آگے جھک گئی ہیں، تو ہمیں خالی کیسے لوٹائے گا؟ یا اللہ، آج جس نے بھی دل سے آمین کہا، تو اس کے لیے آسمان کے فرشتوں کو گواہ بنا دے، اس کی زندگی کی ہر الجھن سلجھا دے، اس کے ہر درد کو راحت میں بدل دے۔ اور جو کسی وجہ سے دعا میں شامل نہیں ہو سکا لیکن اس کی نیت صاف تھی، تو اسے بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہم نے سنا ہے کہ تو اس رب کی طرح عطا کرتا ہے جسے عطا کرنے میں خاموشی ملتی ہے۔ آج ہم تیری اس خاموشی کے لیے اپنے دل کھول کر مانگ رہی ہیں۔ تو دے دے، تو وہ دے دے جس کی ہماری عقل بھی تمنا نہ کر سکی، جو زبان نے کبھی مانگا بھی نہ ہو، جو کہوابوں میں بھی نہ آیا ہو، جو صرف تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو ہمیں وہ دے دے، وہ بنا دے، وہ دکھا دے، وہ سنا دے جو ہماری پوری زندگی بدل دے۔ یا اللہ، تو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، تو وہ ذات ہے جو ہماری سانسوں کو بھی جانتی ہے اور ہمارے رشتوں کے دکھوں کو بھی پہچانتی ہے۔ یا اللہ، آج ہم تیرے سامنے اپنے ان رشتوں کے لیے دعا لے کر آئی ہیں جو تو نے ہمیں اپنے خاص کرم سے عطا کیے۔ یا اللہ، ہمارے والدین کے لیے دعا ہے جنہوں نے ہمیں زندگی دی، جنہوں نے اپنی نیند، اپنا سکون، اپنی خواہشیں، سب کچھ ہمارے لیے قربان کر دیا۔ یا اللہ، ان کے دلوں کو راحت دے، ان کی صحت میں برکت دے، ان کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہ رکھ، ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، ان کے چہروں پر ہمیشہ خوشی قائم رکھ۔ یا اللہ، جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کے ساتھ رحم والا معاملہ فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں ان کی خدمت کا سچا موقع دے، ان کی رضا کے ساتھ اپنی رضا عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے شوہروں کو نیک بنا، حلال روزی کمانے والا بنا، ہماری عزت کرنے والا، ہمیں سکون دینے والا، ہمارے لیے ڈھال بننے والا شوہر بنا۔ ان کے دل میں ہمارے لیے محبت، وفا اور رحمت پیدا فرما۔ یا اللہ، انہیں برے ساتھیوں، برے راستوں اور غلط فیصلوں سے بچا، ان کی عقل کو درست رکھ، ان کے دل کو نرم کر، ان کی زبان کو ہمارے لیے دعاؤں والا بنا۔ یا اللہ، جن کی شادیاں نہیں ہوئیں ان کے لیے نیک رشتے پیدا فرما، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں مگر سکھ نصیب نہیں ہوا، ان کے گھروں میں خوشیاں، سکون اور محبت اتار دے۔ جن کے شوہر انہیں نظر انداز کرتے ہیں، تو ان کے دلوں میں بیوی کے لیے محبت ڈال دے، ان کے گھروں سے ناراضگیاں، بدگمانیاں اور تلخیاں نکال دے۔ اور جن کے شوہر انہیں چھوڑ چکے ہیں یا دور ہیں، تو انہیں واپس لا یا بہترین بدل عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو نیک، صالح، باادب، باحیا، دینی، فرمان بردار، قابل اور روشن مستقبل والا بنا۔ تو ان کے نصیب اچھے کر، ان کے دلوں میں اپنا خوف ڈال، ان کی زبان کو جھوٹ سے، نظر کو حرام سے اور قدم کو غلط راہوں سے بچا۔ یا اللہ، جن کی گودیں خالی ہیں
تو انہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرما ہے تو ان کے دل بدل دے، اور جن کی اولاد بیمار ہے تو انہیں شفا دے۔ یا اللہ ہماری بیٹیوں کو عزت، پردہ، حیا اور نیک سسرال عطا فرما، اور بیٹوں کو با کردار، با ہمت اور با وفا بنا۔ یا اللہ اولاد کو والدین کے لیے باعث راحت اور دنیا و آخرت میں فخر کا باعث بنا۔ یا اللہ ہمارے بہن بھائیوں کے دلوں میں محبت، اتفاق، وفا اور خلوص پیدا فرما۔ جن کے دلوں میں دوریاں، شکایتیں اور کڑواہٹ ہے تو انہیں ختم کر دے۔ رشتہ داروں کو ہمارے لیے مہربان بنا۔ یا اللہ جن رشتہ داروں نے ہمیں تکلیف دی تو ہمیں معاف کرنے والا دل دے اور انہیں ہدایت دے۔ جو دور ہو گئے تو انہیں قریب کر دے، اور جو قریب ہیں مگر دلوں سے دور ہیں انہیں بھی جوڑ دے۔ یا اللہ پڑوسیوں کے دل میں ہمارے لیے خیر رکھ، ان کی تکلیف سے ہمیں بچا، ان کے لیے ہم خیر خواہ بنے، ان سے بدی نہ ہو نہ ہم سے ہو۔ یا اللہ ان کے گھروں میں سکون، رزق اور صحت کی برکت نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے ہر رشتے کو ایسی مٹھاس دے دے کہ وہ بوجھ نہ لگے، آزمائش نہ بنے، بلکہ تیری رحمت کا وسیلہ بن جائے۔ جن گھروں میں ہر وقت جھگڑے ہوتے ہیں تو ان گھروں میں محبت کے دیے جلا دے۔ جن رشتوں میں نفرت ہے تو اس کو ختم کر کے ان میں وفا پیدا کر۔ جن کی زبانی تکرار دلوں کو زخمی کرتی ہے ان زبانوں پر صبر، نرمی اور برداشت اتار دے۔ یا اللہ ہر رشتہ جو ہم نے نبھایا ہے یا نبھا رہے ہیں یا نبھائیں گے، اس میں ہماری نیتوں کو صاف، دلوں کو پاک، زبانوں کو سچا اور عمل کو درست بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے ہر رشتے میں کامیاب کر، اور ہر رشتہ ہمارے لیے آخرت میں آسانی کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہم تیری گناہ گار بندیاں آج پوری دنیا کے حال زار کو لے کر تیرے حضور حاضر ہوئی ہیں۔ یا اللہ وہ دکھی زمینیں جہاں تیرا نام لیا جاتا ہے، جہاں تیرے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں تیرے نبی کا ذکر کیا جاتا ہے، مگر وہی زمینیں آج آہوں، سسکیوں، لاشوں اور آنسوؤں سے بھر چکی ہیں۔ یا اللہ شام، فلسطین، کشمیر، یمن، افغانستان، سوڈان، لیبیا، برما، عراق اور ہر وہ ملک جہاں تیرا کلمہ پڑھنے والوں پر مظالم ہو رہے ہیں، جہاں بچے یتیم، عورتیں بیوہ، مرد شہید اور بزرگ بے سہارے ہو چکے ہیں۔ یا اللہ تو ان مظلوموں کی فریاد سن، تو ان کی آہوں کو آواز دے، تو ان کے بہتے آنسوؤں کو اپنی رحمت میں بدل دے۔ یا اللہ جن گھروں کی چھتیں چھن چکی ہیں تو آسمان کو ان کا سایہ بنا، جن کے پاس کھانے کو نوالا نہیں تو ان کے لیے زمین کو رزق کا خزانہ بنا، جن کے ہاتھوں میں ہتھ کدیاں اور پیروں میں بیدیاں ہیں تو ان کے لیے رہائی کی راہیں کھول دے۔ یا اللہ ہم تیرے ان بندوں کے لیے بھی دعا کرتی ہیں جنہیں صرف اس لیے قتل کر دیا جاتا ہے کہ وہ تیرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو ان کے دشمنوں کو ہدایت دے یا نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ جن ظالموں نے مظلوموں کے گھروں کو اجاڑا، بچوں کو مارا، ماں کے سامنے اس کے لخت جگر کو شہید کیا، عورتوں کی عزتیں چھینی گئیں، تو ان ظالموں سے حساب لے، ان کے غرور کو مٹی میں ملا دے، ان کے محلوں کو ویران کر دے، ان کے سکون کو عذاب میں بدل دے، ان کے سروں سے عزت کے تاج اتار دے۔ یا اللہ جو دنیا میں خدا بنے بیٹھے ہیں، جو تیری پکدہ سے نہیں ڈرتے، جو تیرے بندوں کو مارتے ہیں، تیری زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، تو ان کی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دے، ان کے اسلحے کو زنگ لگا دے، ان کی سازشوں کو انہی کے خلاف پلٹ دے۔ یا اللہ تو ان کے دلوں میں وہ خوف ڈال دے جو فرعون کو گھر کھونے سے پہلے آیا تھا، وہ لرزش جو نمرود کی سلطنت گرا گیا۔ یا اللہ تو ان تمام ممالک کے عوام کو صبر، حوصلہ، ہمت اور امید عطا فرما جنہیں اپنی زندگی کا کچھ پتہ نہیں، جو آج جئیں یا نہ جئیں، جن کے لیے ہر دن آزمائش ہے، ہر رات ایک قیامت ہے۔ یا اللہ تو ان کی دعاؤں کو سن جن کی زبان خاموش ہے مگر آنکھوں کے آنسو سب کچھ بیان کر رہے ہیں۔ یا اللہ تو ان کے لیے دنیا کے دلوں کو نرم کر دے، تو ان کے لیے ایسے مددگار پیدا کر دے جن کے پاس اختیار ہو، طاقت ہو، دولت ہو اور رحم ہو۔ یا اللہ تو مسلم امت کو ایک کر دے، دلوں کو جوڑ دے، زبانوں کو سچ پر قائم کر دے اور قدموں کو تیرے دین کے راستے پر جما دے۔ یا اللہ
ہمیں وہ شعور دے کہ ہم ظلم کو ظلم سمجھیں، باطل سے نفرت کریں، مظلوم کے لیے کھڑے ہوں اور حق کے لیے جان بھی قربان کریں۔ یا اللہ، آج کے حکمرانوں کے لیے بھی دعا ہے جو اقتدار کے نشے میں گم ہو چکے ہیں، جو اپنی کرسی کو آخرت سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، جو اپنی رعایا کو بھول چکے ہیں، جنہوں نے غریبوں کا حق کھایا، یتیموں کی آہ لی، مظلوموں کی بد دعا سنی اور پھر بھی نہ ڈرے۔ یا اللہ، تو ان کے دلوں میں خوف خدا ڈال دے، ان کی زبانوں پر عدل، ہاتھوں میں انصاف، قدموں میں ہدایت اور سینے میں رحم پیدا فرما۔ یا اللہ، جو حکمران انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، تو ان کے قدموں کو ثابت رکھ، ان کی نیت کو پاک رکھ، ان کی حکومت کو عوام کے لیے سکون کا ذریعہ بنا۔ لیکن جو حکومتوں میں آ کر تکبر کرتے ہیں، بے انصافی کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، غریبوں کو دباتے ہیں، تو ان کے دن بھی بدل دے، ان کی نیندیں اٹھا دے، ان کے محلوں میں تنگی ڈال دے اور ان کے سامنے ان کے ظلم کی تصویر رکھ دے، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہی چلتا ہے۔ یا اللہ، جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں، جو اپنے بھائی کو گرا کر خوش ہوتے ہیں، جو سازشیں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تو ان کے دلوں کو صاف کر دے، ان کے سینوں کو زنگ سے پاک کر دے، ان کے نفرت کے انگاروں کو محبت کی روشنی میں بدل دے۔ یا اللہ، جو تیرے نام پر لڑے رہے ہیں لیکن تیری رضا سے دور ہو چکے ہیں، تو انہیں شعور عطا فرما، تو ان کے دلوں کو دین حق کی سچائی کے ساتھ منور کر، ان کے عمل کو درست کر، ان کی نیت کو خالص کر اور انہیں آپس میں جوڑ دے۔ یا اللہ، اس وقت پوری دنیا ایک فتنوں سے بھرے سمندر میں ہے، ہر طرف جھوٹ، فریب، دھوکہ، ظلم، ناانصافی اور نفرت ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں اس طوفان سے بچا، تو ہمیں اپنی پناہ میں لے، تو ہمیں ظالموں کے پنجوں سے چھدا، تو ہمیں ایسا وقت نہ دکھا جہاں حق چھپ جائے اور باطل غالب ہو جائے، تو ہمیں اس لمحے سے پہلے بلا لے جہاں ہم بے بسی کی آخری حد پر ہوں، تو ہمیں وہ حوصلہ دے کہ ہم تیرے دین کے لیے کھڑے ہو سکیں، اور تو ہمیں وہ زبان دے جو صرف حق کے لیے کھلے، اور وہ دل دے جس میں صرف تیرے خوف کی جگہ ہو۔ یا اللہ، آج ہم تیری بارگاہ میں نہ صرف دنیا کی حاجتیں لے کر آئی ہیں، بلکہ اس وقت کے لیے بھی مانگنے آئی ہیں جب ہماری آنکھیں بند ہو چکی ہوں گی، جب ہماری زبان خاموش ہو جائے گی، جب ہماری سانسیں رک چکی ہوں گی، جب جسم مٹی میں دفن ہو چکا ہوگا۔ یا اللہ، وہ وقت جب سب چہرے مٹی سے اٹے ہوں گے، جب کفن ہی لباس ہوگا، جب لوگ کندھوں پر اٹھا کر قبر میں اتار رہے ہوں گے۔ یا اللہ، اس لمحے کے لیے ہمیں تیار کر دے، وہ لمحہ جب نہ کوئی ساتھ ہوگا، نہ ماں، نہ باپ، نہ اولاد، نہ شوہر، نہ بہن بھائی، صرف تنہا ہم اور تیری زمین۔ یا اللہ، قبر میں اترنے سے پہلے ہمارے اعمال کو ایسا بنا دے کہ وہ ہمارا سہارا بن جائے، تو ہمارے گناہوں کو ایسے دھو دے جیسے بارش دھول کو دھو دیتی ہے۔ یا اللہ، جب ہمیں قبر میں رکھا جائے اور مٹی ڈال دی جائے، لوگ واپس پلٹ جائیں اور ہم تنہا رہ جائیں، یا اللہ، وہ گڈھ ہی آسان کر دے۔ جب منکر نکیر ہمارے پاس آئیں، ہم سے سوال کریں، ہمیں جواب کی توفیق دے، ہمارا دل حق پر جما دے، ہماری زبان کو سچ پر قائم رکھ، ہمیں وہ جواب نصیب ہو جس پر فرشتے خوش ہو جائیں۔ یا اللہ، ہماری قبر کو روشنی سے بھر دے، اندھیرے کو نور میں بدل دے، زمین کو نرم کر دے، قبر کو تنگی نہ دینا، وحشت نہ دینا، ڈر اور گھبراہٹ نہ دینا۔ تو ہمیں قبر میں بھی اپنی رحمت کا سایہ دے، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کی قبریں باغوں میں بدلتی ہیں، جن کے لیے ہر جمعہ کو جنت سے خوشبو آتی ہے، جن کے ساتھ فرشتے باتیں کرتے ہیں۔ یا اللہ، جب ہمارے اعمال ہمارے ساتھ قبر میں آئیں تو ہمارے ساتھ قرآن کو رکھ دے، ہمیں اس قرآن کا حافظ، عامل اور عاشق بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں قبر میں سورہ ملک کا نور عطا فرما، تو ہمارے ساتھ ہمارے سجدوں کو بھیج دے، ہماری راتوں کی تنہائیاں جو تیرے لیے گزری انہیں گواہ بنا دے، تو ہمیں وہ سکون عطا کر جو قبر کے سناٹے میں بھی چین دے۔ یا اللہ، تو ہمارے پیارے لوگوں کی قبروں کو بھی ٹھنڈک عطا فرما، جنہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، تو ان کے ساتھ رحم والا معاملہ فرما، ان کی تنہائی کو اپنی قربت سے بھر دے، ان کے لیے ہم بخشش کی دعا بن جائیں۔ یا اللہ، جب سور پھونکا جائے، جب پہاڑ روئی کی طرح اٹھے،
جب سمندر ابلیں، جب زمین پھٹے، جب سورج سر پر آ جائے، جب لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن بے خبر دودتے ہوں، جب مائیں اپنے بچوں کو بھول جائے، باپ اپنے بیٹے سے نظریں چرا لے، بھائی بھائی کو نہ پہچانے، یا اللہ اس دن ہمیں اپنی امان میں رکھ، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکی سے بچا لے، ہمیں اس دن رسوا نہ کرنا، ہمارے اعمال کا پلڑا بھاری کر دے، ہمارے نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں دے، یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر جنہیں حساب کے بغیر جنت عطا ہو، جنہیں فرشتے مسکرا کر سلام کریں، جنہیں تیرا دیدار نصیب ہو، یا اللہ پل صراط پر ہمیں سلامتی سے گزار دے، اس راہ کو ہمارے لیے وسیع، روشن اور ہلکا کر دے، تو ہمیں اندھیرے میں نہ چھوڑ ڈھنا جب لوگ اندھیروں میں گر رہے ہوں، تو ہمیں نور عطا فرما، یا اللہ ہمارے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے، ہر طرف ایسا نور دے دے جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے، یا اللہ ہمیں اس دن اپنے نبی کے ساتھ کھدا کر دے، ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو، ان کا سایہ ہمیں ملے، ہمیں ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت ملے، ایسا پانی جو کبھی پیاس نہ لگنے دے، ایسا لمحہ جو کبھی ختم نہ ہو، یا اللہ ہمیں جنت میں وہ مقام عطا کرنا جہاں نہ غم ہو، نہ خوف، نہ جدائی، نہ تھکن، نہ پریشانی، صرف تیرا قرب ہو، تیرے نیک بندے ہوں، تیرے پیارے نبی ہوں، اور تو خود ہمیں دیکھ رہا ہو، تو ہمیں جنت الفردوس میں ان کے ساتھ جگہ عطا فرما جو تیرے خاص بندے ہیں، یا اللہ ہمیں ایسے محل عطا فرما جو سچائی، عبادت، صبر، وفا اور تیرے دین کے لیے قربانی سے بنے ہوں، یا اللہ ہمیں وہ جنت عطا کر جس میں نہ بیماری ہو، نہ جدائی، نہ موت، نہ پھراکر، صرف تو ہو، تیرا دیدار ہو، تیری رضا ہو، اور وہی ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہو، یا اللہ ہمیں وہ نیکی دے جو قبر میں ساتھ چلے، وہ صبر دے جو محشر میں سہارا بنے، وہ دعا دے جو میزان پر بھاری ہو، وہ کردار دے جو تیرے پسندیدہ بندوں کا ہو، ہمیں ان آنکھوں سے بچا جو حرام دیکھیں، ان ہاتھوں سے بچا جو ظلم کرے، ان قدموں سے بچا جو گمراہی کی طرف چلے، ان زبانوں سے بچا جو جھوٹ بولے، یا اللہ ہماری آخری سانس ایمان پر ہو، ہمارا آخری کلمہ تیرے نبی کے نام کے ساتھ ہو، ہمارا چہرہ روشن ہو، کفن خوشبو سے مہکے، مٹی گواہی دے کہ یہ تیری بندی تھی، اور تو ہمیں یوں بخش دے جیسے ماں اپنے بچوں کو گلے لگا کر معاف کر دیتی ہے، یا اللہ ہم جانتی ہیں کہ ہماری عبادتیں ناقص، ہمارے اعمال کمزور، نیتیں ناپاک، زبانیں بے قابو، دل غافل اور جسم سست ہیں، لیکن تیرے رحم کی کوئی حد نہیں، تو معاف کرنے والا ہے، تو چاہے تو پل بھر میں سب کچھ معاف کر دے، یا اللہ ہمیں وہ معافی عطا فرما جو سب کچھ بدل دے، وہ مغفرت عطا فرما جو جنت کی ضمانت بن جائے، وہ قبولیت عطا فرما جو قیامت کے دن شرمندگی کو ختم کر دے، تو ہمیں بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں، دوستوں، اساتذہ اور امت محمدیہ کی ہر فرد کو بخش دے، یا اللہ ہمیں وہ رات دے جس میں بخشش ہو، وہ دن دے جس میں قبولیت ہو، اور وہ انجام دے جس میں تیری رضا ہو، یا اللہ ہمیں وہ سکون عطا فرما جو سجدوں کے بعد ملتا ہے، وہ راحت دے جو آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو مٹا دے، ہمیں ان لمحوں میں اپنی محبت کا احساس دے جب ہم تنہا ہوں، بے بس ہوں، خاموش ہوں، یا اللہ تو ہمیں ایسے دوست عطا فرما جو ہمیں تیری طرف لے آئیں، جو ہمیں نیکیوں کی دعوت دیں اور برائیوں سے بچائیں، یا اللہ ہمیں وہ سوچ عطا فرما جو دوسروں کی عزت کرے، وہ زبان دے جو دوسروں کے لیے دعا کرے، وہ آنکھ دے جو حسد سے پاک ہو، اور وہ دل دے جو صرف تیرے لیے دھڑکے، یا اللہ ہمیں عاجزی عطا فرما، تکبر سے بچا، ہمیں شہرت کی نہیں تیری رضا کی طلب دے، ہمیں وہ علم دے جو عمل بن جائے، وہ وقت دے جو عبادت میں گزرے، وہ توفیق دے جو ہمیں ہر بھٹکی راہ سے بچا لے، یا اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو تیرے لیے ہو، اور ایسا انجام دے جو جنت کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرما کہ کامیابی صرف تیری رضا میں ہے اور ناکامی صرف تیرے غضب میں، ہمیں اپنی رضا کا راستہ چننے کی عقل عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہر اس آزمائش سے بچا جو ہمارے ایمان کو ہلا دے، ہمیں ہر اس نعمت سے بچا جو ہمیں تجھ سے دور کر دے،
اور ہر اس دعا سے بھی بچا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، وقت میں برکت عطا فرما اور دل میں قناعت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں غیبت، چغلی، جھوٹ، دھوکہ، حسد اور دل کی سختی سے محفوظ فرما۔ ہمارے چہروں کو ہمیشہ مسکان، دلوں کو سکون اور گھروں کو رحمتوں سے بھر دے۔ یا اللہ ہماری آج کی دعا کو قبول فرما اور ہمیں اگلی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔